السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز جاری ہے اور یہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے. پاکستان کے پاس جیت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیتا اور ایک وکٹ جو بیٹنگ کے لیے نظر آ رہی تھی کہ سوٹیبل ہے اس پہ پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. دے مینج ٹو اسکور 239 فار دا لاس آف 5 وکٹس. جسٹن گریو 64 اور راسٹن چیز 36 پر وکٹ پر موجود ہیں کھیل کے پہلے دن کے اختتام پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. شاہد صاحب بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اچھا آغاز لے لیا لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کیا کپتانی کی پرابلم ہے؟ کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی کہ تھرڈ سلپ ہونی چاہیے تھی، وہاں کچھ اپرچونٹیز ہاتھ سے نکلی. اگر یہ زیادہ رن بنا گئے تو ہماری بیٹنگ تو ویسے ہی فریجائل ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑا کامن جملہ چل رہا ہے آج کل کہ سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے، سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. تو کرکٹ کی ٹیم کا بھی سسٹم کافی خراب ہو چکا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 تبدیلیاں اور محمد عباس نہیں کھیل رہے ٹیسٹ میچ، جنہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں 8 وکٹیں لیں. مجھے اپنے کریئر میں صرف ایک ہی موقع یاد آتا ہے، کانپور ٹیسٹ میں احتشام الدین ایک سوئنگ بالر ہوتے تھے. جب گرین وکٹ ہوتی تھی تو احتشام بھائی چیمپئن تھے، وہ بڑے بڑوں کو وکٹ سے ہٹا دیتے تھے. اللہ میاں انہیں صحت دے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. وہ کھیلے کانپور میں، انہوں نے 5 آؤٹ کیے. اگلے ٹیسٹ میں مدراس میں انہیں بٹھا دیا اس لیے کہ عمران خان کو آنا تھا، وہ انجرڈ تھے، انہوں نے ٹیسٹ میچ مس کیا تھا. اس کے علاوہ مجھے آج تک یاد نہیں آتا کہ کسی نے 5 6 7 وکٹیں لی ہوں اور وہ انجری کے علاوہ کسی اور وجہ سے باہر ہوا. جب بابر اعظم سے پوچھا، ایئن بشپ بھی بڑے حیران تھے. وہ سمیل بدری جب ٹاس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ بھئی عباس، تو انہوں نے کہا نہیں، کنڈیشن ایسی ہیں جس کی. کون سی کنڈیشن ہے بھائی؟ عباس تو ہر کنڈیشن میں اچھا ہے. اب یا تو یہ ڈیسیشن بہت ہی اسٹوپڈ ثابت ہوگا اگر پاکستان ٹیسٹ میچ ہارا، اور یا پھر اگر پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا، جس کے بہت ہی کم چانسز ابھی سے لگ رہے ہیں پہلے دن کے بعد سے، تو یہ بہت ہی بولڈ اور تاریخی ڈیسیشن ہوگا کہ عباس کو بٹھا کر پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیت لیا. وہ تو آپ کی جیت کی ضمانت ہے. وہ تو ہر پاکستان کے سیکوینس کو جو باہر 8 ٹیسٹ میچ آپ ہار گئے، وہ اس کو بریک کرنے کے لیے تھا. وہ تو اکیلا چاہتا تو کسی طرح جتوا دیتا، لیکن پچھلے ٹیسٹ میچ میں آپ نے 20 وکٹیں تو لی لیکن آپ بالنگ ہی نہیں کر سکے. اب آپ نے 239 بنوا دیے. جب آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے تو آپ اچھی وکٹ پہ ٹاس بھی ہار جاتے ہیں. دونوں پچوں پر اچھے ٹاس آپ ہارے. ہیڈ بولا، ٹیل آئی، ظاہر دم پیچھے لٹک رہی ہے تو اب دم نہیں آئی، ہیڈ آیا اس لیے کہ سر پھنسا ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ ٹاس ہار گئے جہاں پہ آپ کو ٹاس جیتنا چاہیے تھا. اس پچ پر چوتھی اننگز، بلکہ پہلے دن ہی 8.1 اوور جب پہلا بال کیا عثمان نے، تو وہ اتنا اچھا خاصا ٹرن ہوا. بعد میں جب بال تھوڑی پرانی ہوئی تو ٹرن ہونا کم ہو گیا. اور یہ جینگو نے بھی کہا کہ بعد میں تھوڑی ٹرن کم ہو رہی تھی، شروع میں نئی بال سے زیادہ ٹرن ہو رہی تھی. یہاں پہ 350 360 اگر ویسٹ انڈیز نے کرا لیا تو آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب ٹاس تو خیر شاید بھائی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن ہم قسمت جب خراب ہوتی ہے تو آپ ٹاس بھی ہارتے ہیں. پورٹ آف اسپین کے سٹیٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹوٹل پلیڈ 64 میچز ہیں. بیٹنگ فرسٹ نے 20 جیتے ہیں، بیٹنگ سیکنڈ نے 18 جیتے ہیں. ایسا کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرنس نہیں ہے. میچ ڈرون 25 اور ایوریج اسکور بیٹنگ فرسٹ از 304. تو ہم نے تو پچھلی بار یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم کہاں اتنا ان کو روک کے لے آئے تھے 311 پہ، لیکن پھر ہم سے بھی نہیں ہوتی بیٹنگ. مسئلہ تو ہمارا وہ ہے نا. لیکن پاکستان کے اتنے زیادہ ٹیسٹ میچ 6 ہی ٹیسٹ میچ کھیلے نا، تو اب یہ سارا اسٹیٹ کے پہلے بیٹنگ اور سیکنڈ بیٹنگ، اور پاکستان کے ساتھ تو پہلی بیٹنگ میں اگر آپ فرسٹ اننگ میں اگر آپ لیڈ لیتے ہیں، آپ پچھلے 2-3 سال سے اٹھا کے دیکھیں، ایک ہی ٹیسٹ میچ ایسا ہے پاکستان کا جس نے پاکستان نے پہلے اننگز میں برتری لی اور پاکستان وہ ٹیسٹ میچ ہار گیا. برتری لیتا ہے پاکستان تو یوزولی پاکستان ٹیسٹ میچ جیتتا ہے، اور وہ سڈنی 2023 کا ٹیسٹ میچ تھا. سامنے ظاہر ہے آسٹریلیا کی ٹیم تھی، آپ نے 20-25 رنز کی لیڈ لے لی، انہوں نے آپ کو ایسا کم بیک کر کے پچھاڑ دیا 3-0، آپ سیریز ہار گئے. تو پاکستان کے ساتھ تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ بھی ایک ہی صورت ہے صرف ٹیسٹ میچ جیتنے کی کہ آپ پہلی اننگز میں 100-125 رنز کی برتری لیں. اگر آپ لیتے ہیں یہ 100-125 سے کم بھی اگر ہو، 80 بھی ہو، 70 بھی ہو، تب بھی آپ کو بہت بڑی ایج مل جائے گی. لیکن کیا پاکستان پہلی اننگز میں لیڈ لے سکے گا؟ بہت ہی مشکل. یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. ہمارے میجر رنز پچھلے میچ میں شان مسعود نے کیے. شان مسعود کرکٹ میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. ایک لمبی اننگز اگر کوئی کھیل گیا اور وہ لمبی اننگز بابر اعظم پہ ڈیو ہے
کہ وہ اگر تو پتہ بہت ہی ڈیو ہے، لیکن آپ دیکھیں نا عبداللہ شفیق کتنے لکی ہیں کہ وہ قائد اعظم ٹرافی میں اس سیزن میں 42 نمبر پہ تھے اسکورر کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو گریڈ 2 کی 911 رن کی پرفارمنس پہ ڈال دیا پرفارمنس پہ. اور پاکستان کے دو لکیسٹ کرکٹر جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، سائم ایوب اور عبداللہ شفیق ہیں اس دور کے. وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں، لیکن انہوں نے احساس نہیں کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ. بالکل صحیح ہے. جو آپ نے عباس کو نہ کھلانے والی بات کی ہے اس پہ لوگوں کا بڑا ریاکشن بھی آ رہا ہے. عباس کی پچھلے ٹیسٹ میچ میں جو پرفارمنس تھی وہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گی. اوورز انہوں نے کرائے 41.5، 12 میڈن، 85 رنز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی اور 2 کی اکانومی. تو بڑی زبردست بالنگ کرائی انہوں نے اور اس کے بعد وہ ڈراپ ہو گئے. یہ کب تک چلے گا کہ کنڈیشن کا بالر ہے اور پرفارمنس کو اگنور کرتے ہوئے؟ سوتیلا بیٹا ہے وہ پاکستان ٹیم کا، ایسا لگتا ہے. جس طرح اسے 3 سال باہر رکھا گیا 2021 کے بعد سے، پھر 2024 میں واپس آیا. آلموسٹ سینچورین ٹیسٹ اس نے 6 وکٹیں لے کے پاکستان کو جتوا دیا تھا. آلموسٹ قریب آ گیا تھا کہ وہ 8ویں یا 9ویں وکٹ کی پارٹنرشپ پہ پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا. عباس تو آل کنڈیشن کا بالر ہے. فٹنس اس کی اتنی اچھی ہے کہ وہ 20، 22، 2 اسپیل، 3 اسپیل، 4 اسپیل کر سکتا ہے. ظلم تو ہوا ہی ہوا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ڈیبیوٹانٹ تھا عبید شاہ، اس کو کیپ بھی عباس سے دلوائی. تیرے زخموں پہ اور نمک چھڑکتے ہیں ہم. عمر گل سے دلوا دیتے. صحیح بات ہے. خیر اب آ جاتے ہیں اس بات پہ جس پہ ہم سب پریشان ہیں کہ کپتانی کا ہم کریں کیا. بات ہوتی ہے شان مسعود کی کپتانی کی کہ ریزلٹس اچھے نہیں تھے، بابر کو دوبارہ کپتان بنایا گیا. انہوں نے کہا اس بار اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. بٹ ویسٹ انڈین کامنٹیٹرز بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ یہ کس قسم کی کپتانی. سنا آپ نے ری ایکٹیو کیپٹنسی، پرو ایکٹیو ہونے کی بجائے ری ایکٹیو ہونا. جب ساری چیزیں ہو گئیں آپ کو 3 ایسے موقع ملے جس میں آپ اگین ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وکٹ لینا ضروری ہے یہاں پہ، اور وہ اپرچونٹیز آپ نے مس کی. اور بابر اعظم جیسے کپتان سے جس کا یہ 22واں ٹیسٹ ایز کیپٹن ہے، ون ڈے انٹرنیشنل، T20 پاکستان کے زیادہ تر میچز میں جب سے وہ آیا ہے، یعنی 15 میں ڈیبیو ہوا، 19 میں وہ کپتان بن گیا. اور اتنے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں بریونیس نہیں ہے. یعنی 3 سلپ لے کے آپ نے شروع کیا، ایک عبید شاہ کو اسٹریٹ چوکا پڑا، آپ نے وہاں فیلڈر بھیج دیا اور تیسری سلپ سے نکال دیا. یہ ری ایکٹیو کیپٹنسی ہوتی ہے کہ یار جہاں پہ چوکا جا رہا ہے وہیں پہ فیلڈر کھڑا کر دو بھائی. پھر وہ بیٹسمین وہاں پہ تھوڑی چوکا مارے گا، وہ پھر سلپ میں سے نکالے گا. آپ نے 49 رنز کی پارٹنرشپ کروا دی اوپننگ. اگر آپ شروع میں ہی وکٹ لے لیتے 10-12 پہ تو ویسٹ انڈیز کے اوپر کتنا پریشر پڑتا. اب آپ نے 66 کی 6ٹھی وکٹ کی پارٹنرشپ کروا دی. بابر سے یہ کیچ چھوٹا گریوز کا، اور گریوز اگر کھڑا ہوا ہے تو اگر اس نے 100 کر دیا اور 350 بن گئے تو آپ تو ٹیسٹ میچ آلموسٹ ہار چکے ہیں. بات یہ کہ ویسے بھی اگر آپ اس وقت بھی سینیریو دیکھیں، سچویشن دیکھیں، 300 پہ بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ سے آخری باری کی کہا جاتی ہے. 300 پہ بھی مشکل ہوگا انٹل اینڈ انلیس پاکستان کا کوئی 1-2 پلیئر لمبی باری کھیلتے ہیں، لمبا 100 کرتے ہیں اور پاکستان کو 70، 80، 100، 125 کی لیڈ ملتی ہے. ادروائز یہ ٹیسٹ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پہلے دن نکل گیا. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس پورے اوور نائٹ کا جو پریشر ہے کہ آپ نے چانسز کھوئے، پھر آپ کے جو آپ سمجھ رہے تھے زیادہ ٹرن ہوگی، زیادہ بریک ملے گا، وہ نہیں ہوا. اب کس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے؟ آپ کو روکنا ہوگا، ان کو 300 کے اندر آؤٹ کرنا ہوگا. مین چیز یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلی اننگز میں لیڈ لی تو آپ یہ ٹیسٹ میچ جیتیں گے. اور کوئی بھی پچ ایسی نہیں ہوتی دنیا کی، یہاں انڈیا میں جائیں آپ جہاں وہ اسکوائر ٹرنر بناتے ہیں پہلے دن سے ہی ٹرن ہو جاتی ہے، یا ملتان میں پنکھے لگا کر ہیٹر لگا کر پہلے دن سے ٹرن ہوتی ہے. دوسرے ملکوں میں تو پہلے 2 دن تو وکٹ فاسٹ بالنگ اور بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہے. اسی طرح کی ہے پچ ہے. نعمان علی یاد آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج کے. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہتر ہو، بہتر کرکٹ کھیلی جائے اور جلد از جلد ان کو آؤٹ کرے پاکستان. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.